مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں تین امور ثلاثہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے تین امر بیان فرمائے کہ شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو اور مخلوق خدا پر احسان کرو، اور نیز وعامل الصالحات کی تفصیل اللہ پاک نے بیان فرمائی، جس کے اندر کچھ صفات ذکر کی۔ پہلی صفت ان کی ذکر کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، بے حیائی سے، بڑے کبیرہ گناہوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کا کیا مانتے ہیں؟ کہنا مانتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور معاملہ ان کا درمیان ان کے مشورے کے اوپر طے ہوتا ہے، کہ جو بھی کام ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات ایمان والوں کی اللہ پاک بیان کر رہا ہے، یعنی ان کے اندر یہ نیک عمل ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنا، اور یہ پیچھے دیکھیں آیت نمبر 27 میں وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، آگے جی نظر، ہاں اس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کو بھی دیکھنا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اس آیت کے اندر آیت نمبر 27 کے آخر میں ہے جب غصہ آتا ہے ان کو تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آتا ہے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اس میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ اذا اصابہم، جب کہ پہنچتی ہے ان کو البغی، کوئی زیادتی، ہم ینتصرون، تو وہ ہم ینتصرون بدلہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا لیتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ پیچھے فرمایا ہے معاف کر دیتے ہیں، یہاں فرما رہے ہیں اللہ پاک بدلہ لیتے ہیں۔ سمجھ آ گیا جی تعارض؟ کہ پیچھے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اس میں فرمایا کہ معاف نہیں بلکہ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ان کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ برابر کا انتقام لیتے ہیں، اس میں حد مساوات سے تجاوز نہیں کرتے۔ جتنی زیادتی ہوئی انتقام بھی اتنا لیا، یعنی برابری سے آگے نہیں بڑھتے۔ ٹھیک ہے، یہ جو صفت ہے نا والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، دراصل یہ اسی صفت کی تشریح ہے جو پیچھے جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی تشریح و تفصیل یہ آیت ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ ٹھیک ہے، کس طرح ہے؟ تیسری صفت کا مضمون یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری صفت کا مضمون یہ لوگ اپنے مخالف کو معاف کر دیتے ہیں، مگر بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں
بعض حالات ایسے بھی پیش آ جاتے ہیں کہ معاف کرنے سے فساد بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, معاف کرنے سے فساد بڑھ جاتا ہے, تو وہاں انتقام لینا ہی بہتر ہوتا ہے. کوئی انسان ہو نا سرکش انسان جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی فساد کی راہ تلاش کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ کسی انسان کی صفت ہے معاف کرنا, بدلہ نہیں, معاف کر رہا ہے, اگلا جو ہے اس کی معافی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اب اس کی سرکشی بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. اس کے معاف کر دینے سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, پھر غلطی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ لگ گیا ہے جی یہ تو معاف کر دیتا ہے, کرو غلطی جتنی کرنی. ٹھیک ہے, تو سرکش انسان جو ہے وہ اگلے کے معاف کر دینے کو اپنا ایک ہتھیار بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ہتھیار بناتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں کمزوری سمجھ لو کہ اس کی کمزوری ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قانون اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بتایا ہے, والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون, کہ اگر کسی جگہ انتقام لینے کو مصلحت سمجھا جائے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جتنی زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی ہے اتنی ہی تم نے صرف اس کے ساتھ کرنی ہے, برابری کرنی ہے. اگر اس سے بڑھو گے تو ظلم ہو جائے گا. یہ اگر اس سے بڑھو گے تو کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا. اللہ نے فرمایا ہم ینتصرون, وہ صرف بدلہ لیتے ہیں, زیادتی نہیں کرتے. غور کرنا ہے آیت پہ, جب ان کو پہنچتی ہے زیادتی تو وہ بدلہ لیتے ہیں, یعنی زیادتی نہیں کرتے. جتنی زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے اتنی ہی کرتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بڑھتے وہ. اگر اس سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ تو وہ کیا ہوگا؟ شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے انسان کو, اتنی گنجائش شریعت نے دی ہے انسان کو کہ اگر اس سے کوئی زیادتی کرے, اس کے اوپر کوئی ظلم کرے, اور اگر وہ طاقت رکھتا ہے بدلہ لینے کی, تو وہ صرف اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا کہ ان کو پہنچا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دو سوال سمجھنے. سوال یہ ہے کہ بدلہ لینا تو کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو ہے معاف کر دینا. کمال کیا ہے؟ معاف کر دینا. بدلہ لینا تو کمال نہیں ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں. حالانکہ بدلہ لینا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں مراد وہی ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا, کہ وہ زیادہ نہیں کرتے, زیادتی نہیں کرتے. زیادتی کیا ہو جائے گی؟ ظلم ہو جائے گی. وہ صرف ایک شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں, اور غصے کے وقت شریعت کی حدود کے اندر رہنا یہ بھی قابل تعریف ہے. ٹھیک ہے, غصے کے اندر شریعت کی حدود میں رہنا یہ بھی کیا ہے؟ اگرچہ بدلہ لیا جائے, لیکن قرآن شریعت چونکہ کیا دے رہی ہے؟ اجازت دے رہی ہے, لیکن وہ ہے تو شریعت کے حدود میں, کہ وہ زیادتی نہیں کر رہا, حد سے تجاوز نہیں کر رہا. شریعت کی حدود کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے. اگر شریعت کی حدود کو وہ قائم کر دے گا, حد سے تجاوز کر دے گا غصے میں, تو یہ ایک قابل مذمت بات ہوگی. قابل تعریف بات اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بدلہ بھی لے رہا ہے لیکن شریعت کی حدود کے اندر اندر رہ کے. سمجھ آ گئی بات؟ ایک سوال. دوسرا سوال یہ, اللہ نے فرمایا کہ وہ بدلہ لیتے ہیں, حالانکہ اللہ پاک معاف کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ معاف کرتے تھے. ان کی صفت تھی معاف کرنا. صفت اچھی صفت ہے نا, قرآن پاک بھی اس کی طرف بہت زیادہ ترغیب دے رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو بھری اس چیز سے پڑی ہے کہ کوئی غلطی کر دے تو معافی ہے, غلطی کر دے تو معافی ہے. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کے اندر بھی یہ صفت غالب تھی, نیک لوگوں کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک یہاں کہہ رہے ہیں ہم ینتصرون, کو وہ کیا لیتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں. حالانکہ یہ ایمان والوں کی اللہ نے صفت بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو جواب اس کا یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بدلہ لینا چاہیں تو صرف اور صرف بدلہ لیتے ہیں.
بدلہ لینا چاہیں تو صرف اور صرف کیا لیتے ہیں؟ بدلہ لیتے ہیں۔ اولن تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اولن کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ معاف نہ کریں، بدلہ لینا چاہیں تو صرف اور صرف بدلہ لیتے ہیں، اس سے زیادتی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ہم ینتصرون کہ قرآن پاک بھی معاف کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی معاف کرنے کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں یہ بدلہ لیتے ہیں، ان کی صفت ہے جب ان کو کوئی زیادتی ہوتی ہے۔ تو جواب اس کا کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کی اولن صفت کیا ہے کہ اولن تو وہ معاف کرتے ہیں، اگر دل میں کبھی یہ انتقام کا جذبہ پیدا بھی ہو جائے تو صرف اور صرف بدلہ لیتے ہیں اپنا، جتنی ان کے ساتھ برائی کی گئی بلکہ اس برائی سے زیادتی نہیں کرتے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیں جی، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی زیادتی، ہم ینتصرون تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب دیکھو آگے اس کی اب تفصیل آئے گی۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور جزا اور بدلہ برائی کا برائی ہے مثل اس کے، ٹھیک ہے، اور جزا برائی کی برائی ہے مثل اس کے، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی دیکھیں، فمن عفا و اصلح، پس وہ انسان جس نے معاف کر دیا، و اصلح اور درستی کی، فاجرہ، پس اس کا اجر اللہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ نہیں محبوب رکھتا زیادتی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو، ٹھیک۔ اس آیت کے اندر اللہ نے قانون انتقام ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ قانون انتقام۔ جس شخص سے برائی کی جائے، جس شخص کے اوپر ظلم ہو گیا، جس شخص کے ساتھ ظلم کیا جائے، اگر وہ بدلہ لینا چاہے، اللہ نے فرمایا جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز مسئلے کی بات بتا رہا ہوں، اگر کسی انسان سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، معاف کرنا جو ہے افضل ہے، بدلہ لینا جائز ہے۔ کیا ہے یہ؟ اب جو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب یہ قرآن پاک کوئی وہ ترغیب نہیں دے رہا کہ آگے سے تم بھی تھپڑ مار دو، ترغیب نہیں ہے، ایک رخصت دی ہے قرآن پاک نے۔ کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے قرآن پاک نے، ترغیب نہیں دے رہا۔ دونوں چیزوں کے اندر بڑا فرق ہے، ترغیب اور رخصت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک رخصت دے رہا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے، لیکن مثلھا، صرف اتنی برائی جتنی کہ تم سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بڑے صوفی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے معافی معاف معافی معاف، بڑا ہی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ پھر اسلام جو ہے اتنا بھی کسی کو گراتا نہیں ہے، کمتر نہیں کرتا کہ بس کسی کے آگے ذلیل اور خوار ہو کے رہ جاؤ اس کے سامنے۔ موقع محل کی مناسبت سے کام ہوتے ہیں۔ اگر اس کے اندر حکمت ہے، دانائی ہے، ایک مستقبل کے بارے میں اس کے آگے وہ کیافہ شناس ہے، مستقبل کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ معاف کرنے سے، اگر یہ شخص ہے اگر میں معاف کر دوں گا تو یہ سنبھل جائے گا، تو وہاں پھر معافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنے سے فساد بڑھتا ہے تو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ بڑا دھکا کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، یہ قانون انتقام۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی شخص سے زیادتی ہو جائے، برائی ہو جائے، تو انتقام لینا، بدلہ لینا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن زیادتی نہیں کرنی۔ مثلھا کا لفظ کھڑا ہے، روک رہا ہے انسان کو، زیادتی نہ ہو جائے، زیادتی نہ ہو جائے، بلکہ جتنی برائی ہوئی ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔
مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی تھپڑ مار جائے تو بدلے کے اندر 2 تھپڑ رسید نہیں کرنے بلکہ ایک ہی مارنا ہے، جائز ہے۔ معاف کرنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے، معاف کرنا ثواب کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک جو ہے ترغیب نہیں دے رہا بلکہ رخصت دے رہا ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا کہ اگر تم بھی اگر برائی کا بدلہ برائی سے دو گے تو یہ تمہارے لیے ناجائز ہوگا، گناہ کی بات ہوگی، بلکہ ایک جائز قرار دیا ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، رخصت ہے بس، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، فمن عفا واصلح فاجرہ، وہ انسان جس نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اس سے صلح کر لی۔ اب دیکھو کسی انسان سے زیادتی ہو گئی ہے، وہ بدلہ ہی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں، کوئی مطلب۔ تو اللہ فرما رہے ہیں آگے یہ بھی ہے، واصلح بھی ہے، صلح کر لی، دوستی جو معاملہ خراب ہوا تھا اس کو کیا کر لیا؟ درست کر لی۔ اس کو کہہ دے چل بابا کوئی نہیں، تجھ سے غلطی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، میں تجھ سے اپنا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا، میں اس کی اصلاح ہی چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تجھ سے میرے معاملات خراب ہو جائیں، میں تجھ سے اس کی اصلاح ہی چاہتا ہوں، درستی ہی چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تیرے اوپر زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ فرما رہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ اس کو اس کا اجر ضرور دے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے اجر لے لیا، دیکھو علی اللہ، اللہ پر ہے اس کا اجر، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو تو نے اس کو معاف کیا ہے، درستی کی ہے، ایک تو نے اصلاح کا معاملہ قائم کیا ہے، میں تیرے اس اجر کو، تیرے اس نیکی کو میں معاف نہیں کروں گا، میں تیری اس نیکی کی قدر کروں گا۔ لیکن جو ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا بدلہ لیتے وقت، انہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک پھر اس سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ اس نے کیا کی ہے؟ زیادتی کی ہے، بدلے سے آگے کیا ہو چکا ہے؟ پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تھی کہ شریعت کی حدود کے اندر رہ کے بدلہ لے لیتا، اس سے بھی آگے بڑھ کر چیز تھی، اس کو کیا کر دیتا؟ معاف کر دیتا۔ لیکن اس نے دونوں چیزوں پر عمل نہیں کیا، ایک تیسری چیز جو تھی اس نے بدلہ لیتے وقت شریعت کی حدود کو ہی توڑ کے رکھ دیا، ظلم کیا ہے اس کے اوپر، زیادتی کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ لا یحب الظالمین، میں ایسے انسان کو پھر محبوب نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے میرے حدود کو، میرے ضابطے کو، میرے قانون کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے۔ اصل وجہ ہے اللہ پاک بھی انسان کو کہیں نہ کہیں ٹھہرانا چاہتے ہیں، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ اپنے غصے کے اندر میرے ضابطے کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس سے زیادتی ہوئی ہے، اللہ نے ایک طرف یہ قانون بنا دیا معاف کر دو گے بہت افضل ہے، یا اس سے آگے تھوڑا سا اللہ نے یہ چھوٹ دے دی جتنی زیادتی ہوئی ہے کیا ہو جائے؟ لے لو، بدلہ لے لو، لیکن اتنا جتنا اس نے کی۔ تیسری اللہ پاک نے اپنی حد بھی لگا دی ہے ساتھ کہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ پاک نے اس کو ابتلا اور آزمائش کے اندر ڈال دیا کہ دیکھتا ہوں غصہ تو چلو چڑھ گیا، بدلہ لیتے وقت اس کو غصہ تو ہوگا، لیکن میں دیکھتا ہوں اس بدلہ لینے کے اندر میرے ضابطے کو، میرے قانون کو بھی اپنے ذہن میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اگر رکھتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اگر نہیں رکھتا پھر لا یحب الظالمین کے اندر شامل ہو جائے گا، پھر اللہ کا محبوب نہیں ہے وہ، کیونکہ اس نے اللہ کو ہی چھوڑ دیا ہے۔ غصے کے وقت اس کا اپنا نفس اس کے اوپر غالب آ گیا، اللہ کی مرضی اس کے دل کے اوپر غالب نہیں آئی۔ حدیث شریف میں ہے نا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں ہوتا جو غصے کے وقت اگلے کو بچھاڑ دے، پہلوان وہ شخص ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے، کنٹرول رکھے۔ بہت مشکل چیز ہے یہ، بہت مشکل چیز ہے کہ انسان کو غصہ آ رہا ہو اور وہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اکثریت غصے کے وقت بہت بڑے بڑے قدم اٹھا جاتے ہیں،
اور غصے کے بعد پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر سمجھ آتی ہے یار غلطی کی تھی. کرتے ہیں نا سب, کیا ہے, غلطی کی ہے, بہت بڑی غلطی کی ہے, کاش میں یہ کام نہ ہی کرتا. یعنی اس کے انجام کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی جو ہم کام کر گزرتے ہیں. اور یہ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. غصہ جب آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. تو حد بندی بھی لگا دی کہ غصے کے اندر رہ کے قابو میں رکھ کے بدلہ لینا ہے. اگر غصے سے باہر نکل گئے اور زیادتی کی ہے تو پھر انہ لا یحب الظالمین, میں اس کو بالکل محبوب نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاف کرنا تھا نا, وہ ایک الگ قسم کا معاف کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیافہ شناسی سے سرفراز کیا تھا. پیغمبر جو ہوتا ہے نا وہ مخلوق میں سب سے بڑا قیافہ شناس ہوتا ہے. آنے والے حالات کے اوپر بھی جو اللہ پاک نے انسان کو سوچ اور سمجھ دی ہوتی ہے, پیغمبر کی عقل جو ہوتی ہے عام مخلوق سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں, ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ادھر مسلمانوں کی طرف سے, اور مشرکوں کی طرف سے جو لکھ رہا تھا وہ سہیل بن عمر تھا. کیا نام تھا؟ سہیل بن عمر, نام یاد رکھنا. جب یہ معاہدہ آ رہا تھا نا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا تھا کہ تیرا معاملہ اب سہل ہو چکا ہے. سین حالام, سہل ہو چکا ہے, یعنی تیرا معاملہ اب آسان ہو چکا ہے. یہ جو جملہ تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے اندر بڑی بڑی باتیں پوشیدہ تھی, بڑے راز پوشیدہ تھے کہ تیرا معاملہ کیا ہو چکا ہے, آسان ہو چکا ہے. معاہدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. تو واپس چلا گیا. 2 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا, 2 سال بعد مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا, مکہ کے اوپر تسلط ہو چکا ہے. اب یہ سہیل بن عمر جو تھا بھاگا نہیں تھا یہ, اور یہ اشراف قریش میں سے تھا, سرداران قریش میں سے تھا, بڑے لوگوں میں سے تھا, عزت والے لوگوں میں سے تھا, قریش میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو بت خانوں سے ختم کیا, آزاد کیا, صاف کیا, زمزم سے دھویا, جب باہر آئے نا تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا. بیت اللہ سے باہر مسلمان بھی ہے, مشرکین بھی ہے, سارے ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی لوگوں بتاؤ میری نسبت تم کیا ارادہ رکھتے ہو, میں تمہارے ساتھ اب کیا معاملہ کرنے والا ہوں. سمجھ آئی ہے, میں تمہارے ساتھ اب کیا معاملہ کروں گا, بتا سکتے ہو؟ یہی سہیل بن عمر اس مجمع میں شریک تھا. اس نے کہا تھا ہم آپ سے صرف اور صرف بھلائی اور خیر کی توقع رکھتے ہیں. یہی سہیل بن عمر. اس نے کہا آپ بھی شریف ہیں اور شریف بھائی کے آپ بیٹے ہیں, ہم آپ سے کیا رکھتے ہیں, خیر اور بھلائی کی توقع رکھتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, آج میں بھی تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, تم سب کو معاف کرتا ہوں میں. لیکن ابھی یہ مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی بھی سہیل بن عمر, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا تھا نا تیرا معاملہ سہل ہو چکا ہے, آسان ہو چکا ہے تیرا. اب یہاں پہ آ کے اس کا دل جو ہے وہ موم ہونا شروع ہو رہا ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے, امن مل چکا تھا اس کو, کیونکہ اپنے بیٹوں کو اس نے کہا تھا کہ جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا, میرے لیے امن کی درخواست کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو بلایا تھا. صحابہ اکرام کو سب کو یہ خبر کر دی تھی کہ تم میں سے کسی کی نظر کے آگے, آنکھوں سے آگے سہیل بن عمر گزرے نا, کسی نے اس کو تیز نظروں سے یا نظریں پھاڑ کر کسی نے نہیں دیکھنا سہیل بن عمر کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ سہیل بن عمر جیسا شخص جو ہے عاقل شریف شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا, کرے گا یہ اسلام قبول. یہ جو معاف کرنا تھا نا یہ اور قسم کا تھا,
یہ اور قسم کا معاف کرنا تھا. ٹھیک ہے, ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. غزوہ حنین جو ہے نا, غزوہ حنین, سہیل بن عمر بھی ساتھ شریک ہے, بھی اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا غزوہ جب ادھر سے واپس آئے, آ کے جیرانہ میں ٹھہرے, وہاں سے عمرے کا احرام باندھا, وہاں پہ آ کے یہ مسلمان ہو گیا. جب جیرانہ سے آپ جانے لگے نا مکہ کی طرف احرام باندھنے کے لیے, احرام باندھ کر عمرے کے لیے, اس مقام پر آ کے یہ کیا ہوا ہے, مسلمان ہو گیا. اب یہاں پہ آ کے اس نے 2 قسمیں اٹھائیں. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم, آج تک میں نے جتنا لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہے, اب میں اللہ کے رستے میں نکل کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں گا. اللہ کی قسم جتنا میں نے آج تک اللہ اور اس کے رسول کے مخالف خرچ کیا ہے, آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کے رستے کے اندر خرچ کروں گا. 2 قسمیں اٹھائیں اس نے. اور اس کی ذرا اب حالت کفر کے اندر ہے, اس وقت کا دیکھو کیا کرنے آ رہا ہے, معاہدہ کرنے آ رہا ہے. خطیب قریش کے لقب سے مشہور ہے یہ پورے مکہ کے اندر. اور اب دیکھو اب یہ خطیب اسلام بنا ہے. اب خطیب اسلام دیکھو کس طرح بنا. حضرت عمر کا غالباً دور تھا, ابو سفیان بھی ہے, اور یہی سہیل بن عمر بھی ہے, حضرت بلال ہیں, حضرت صہیب ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے مکان کے سامنے کھڑے ہیں. کچھ دیر گزری, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اہل بدر کو بلا لیا اندر اپنے گھر میں, جو کمزور طبقے کے مسلمان تھے نا شروع میں, صہیب رومی, حضرت بلال, ان جیسے کئی غلام وغیرہ جو شروع میں تھے, اندر بلا لیا. ابو سفیان وہیں کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یار بڑی بات ہے, آج تک ہم نے ایسا منظر نہیں دیکھا کہ غلاموں کو تو ترجیح دی جا رہی ہے اور ہم جیسے لوگوں کو باہر کھڑا رکھا ہوا ہے, ہمیں کیوں نہیں بلایا, یعنی ہم بھی معززین کے اندر شامل ہیں. تو یہ سہیل بن عمر نے ابو سفیان کی گفتگو سنی, مسلمان ہو گئے تھے دونوں. سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جو جواب دیا نا, ایسا دانش مندی کے اوپر مبنی, میں نے کہا نا پہلے خطیب قریش ہے, اب یہ خطیب اسلام بن چکا ہے. دل کی تختیوں کے اوپر لکھنے والا جواب ہے. اس نے کہا اے قریش کے لوگوں, میں تمہارے چہروں کے اوپر غصے کے آثار دیکھ رہا ہوں. دوسروں پر غصہ کرنے کے بجائے خود اپنے نفسوں کے اوپر غصہ کرو. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر آئے تھے نا, 13 سال تک اسلام کی دعوت دی تھی, 13 سال تک ہمارے پیچھے پڑے رہے, لیکن ہم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا. لیکن یہ جو غلام آج اندر بلائے ہیں حضرت عمر نے, انہوں نے اسلام کو کیا کر لیا ہے, اس وقت انہوں نے پہلے اسلام کو قبول کر لیا, اور ہم نے پس و پیش سے کام لیا تھا, ہم پیچھے رہ گئے. جس شرف اور جس بزرگی کو آج یہ لوگ حاصل کر چکے ہیں نا, اس بزرگی اور اس شرف کو ہم لوگ حاصل نہیں کر سکے. اور پھر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس شرف اور بزرگی سے تم محروم ہو چکے ہو نا, یہ آج جس دروازے سے تم محروم ہو چکے ہو اس سے کہیں بڑھ کر یہ محرومی ہے جس شرف اور بزرگی سے تم محروم ہو چکے ہو, جو شرف اور بزرگی یہ غلام لوگ حاصل کر چکے ہیں. پھر اسی نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا, کیونکہ وہ شرف اور بزرگی اب تو نہیں مل سکتا, کیونکہ سابقین اولین یہی تھے جنہوں نے پہل اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کر لی. ظاہری بات ہے وہ زمانہ تو لوٹ کے نہیں آ سکتا, وہ شرف, وہ بزرگی, وہ عزت کا معیار وہ اب ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. اگر تم چاہتے ہو نا وہ بزرگی اللہ کے ہاں ہم دوبارہ حاصل کر لیں, اس کا صرف اور صرف ایک ہی رستہ ہے, جہاد فی سبیل اللہ. بس اللہ کے رستے میں جہاد کرو, لڑو اور شہید ہو جاؤ, یہی ہے ایک مرتبہ حاصل کرنے کا. بس اگر تم چاہتے ہو وہ شرف حاصل کرو. اللہ اکبر. یہ تقریر کرنی تھی. سہیل بن عمر اپنے رفقا کو, ماں اپنے اہل و عیال کو لے کر جنگ یرموک کے اندر شامل ہوا. حضرت عمر کے دور میں رومیوں کے خلاف یہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی یرموک. اس جنگ کے اندر جا کے یہ شہید ہو گئے. کیا ہو گئے؟
شہید ہو گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر تھی نا، نظر وہ معاف کرنے کے اندر بڑی دور تک تھی۔ اب ایک طرف تو یہ معززین قریش ان کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن دیکھو کتنا بڑا مرتبہ پا گئے، کتنا بڑا مرتبہ پا گئے۔ ایک طرف دیکھو اسی فتح مکہ کے موقع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ 15 شخص ایسے ہیں ان کو نہ معاف کرنا کبھی بھی، ان کو کوئی امن نہیں ہے، کسی کے گھر میں جہاں کہیں ملے ان کو کیا کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ ان کے لیے کوئی حرم بھی ان کے آگے معزز جگہ نہیں بنے گی، یہ جہاں بھی ملیں گے معاف، ان کو نہیں معافی، ان کو قتل، ان کا سر اڑا دینا۔ ان میں سب سے پہلا جو بندہ تھا نا عبداللہ ابن خطل، عبداللہ ابن خطل، خاطئ لام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ منورہ سے بھیجا کہیں صدقات وصول کرنے کے لیے، اور ایک ساتھ غلام تھا۔ رستے کے اندر سفر تھا، کوئی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اس نے اپنے غلام کو کہا اس طرح کر روٹی پکا، غلام کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی بیچارہ سو گیا۔ اس کو جب نیند سے بیدار ہوا، اس نے غلام کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ عبداللہ ابن خطل اسلام بھی قبول کر لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے بھیجا اور غلام کو کیا کر دیا، قتل کر دیا ذرا سی غلطی کے اوپر۔ اب اس نے سوچا واپس جاؤں گا، بدلے میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اب یہ یہاں پہ مرتد ہوا، جا کے مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا، مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ ایک جرم یہ تھا کہ مرتد ہوا، اب اس کا دوسرا جرم غلام کو قتل کیا، 2 جرم ہو گئے۔ تیسرا جرم دیکھو کیا ہے، تیسرا جرم مشرکین کے ساتھ جب ملا، وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین آمیز کلمات استعمال کرتا تھا، گستاخانہ اشعار لکھا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ کتنے جرم ہو گئے؟ اب دیکھو اگر ایسے انسان کو معاف کر دیا جائے تو فساد کیا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اس کا جرم جو ہے وہ سنگین ہے، یہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دینا۔ اور اس کو پتہ کہاں قتل کیا گیا؟ ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان والا جو حصہ ہے نا، وہاں پہ اس کی گردن اڑائی تھی۔ یعنی وہ حرم کے جس حرم میں اللہ پاک نے لڑائی کو منع کیا گیا ہے، ایسے شخص کے لیے حرم والی سرزمین بھی کیا ہے، وہ بھی معزز نہیں، کہ یہ کیا ہے، اس کے جرم کیا تھے، سنگین تھے۔ اس کو نہیں معاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گردن اڑا دی وہاں پہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان، ملتزم کے درمیان۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک اس آیت کے اندر یہی فرمانا چاہتے ہیں کہ برائی کی جزا اس کے برابر کیا ہے، برائی ہے بس۔ یعنی جتنا مالی یا جانی نقصان، جسمانی نقصان اس نے تمہارا کیا ہے نا، ٹھیک اتنا ہی تم کیا کر دو، پہنچا دو، ٹھیک ہے۔ تو برائی کا بدلہ بس برائی سے، لیکن زیادتی نہیں کرنی، مگر شرط یہ ہے، شرط یہ، اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ سمجھنا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ کسی شخص نے کسی کو جبرن شراب پلا دی، اب برائی کا بدلہ برائی کیا ہے، میں بھی اس کو شراب پلاؤں گا۔ برائی کا بدلہ جو آپ نے لینا ہے نا، تو اس کے اندر شرط جو رکھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ فی نفسی گناہ نہ ہو، گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، فی نفسی وہ گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ جبرن کسی کو پکڑ کے اس نے شراب پلا دی ہے، بدلے کے اندر وہ کیا کر دے، وہ کہے اس نے مجھ سے یہ برائی کی ہے، میں بھی اس کو کیا پلاؤں گا، شراب پلاؤں گا، نہیں، اس طرح برائی، بلکہ اس کا کوئی اور سد باب لگائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ جرم کیا ہے، یہ برائی کی ہے، میں بھی اس کے ساتھ کیا کروں گا، برائی، لیکن سد باب کیا ہوگا، اچھا لگانا پڑے گا، نہ زیادتی ہو اور نہ فی نفسی ہی وہ کیا کرے، گناہ کرے خود بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں دیکھو آپ غور کرو، بدلہ لینے کی بھی کیا کی گئی ہے، اجازت، وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، بدلہ لینے کی کیا دے دی گئی، مگر آگے اللہ نے یہ بھی فرما دیا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، معاف کرنے کو اللہ پاک نے افضل قرار دیا ہے کہ معاف کر دو، اس کا اجر کس پر ہے، اللہ پر ہے، ٹھیک ہے۔
آگے فرمایا والا من انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل، اور البتہ وہ انسان جو بدلہ لے، البتہ وہ بندہ جس نے صرف بدلہ لیا بعد اس کے اپنے ظلم کیے جانے کے، بعد اپنے ظلم کیے جانے کے، یعنی جو اس پر ظلم ہوا ہے نا اس کے بعد کیا لیا ہے؟ بدلہ لیا۔ فاولئک ما علیہم من سبیل، پس یہی وہ لوگ ہیں نہیں ہے اوپر ان کے کوئی الزام، کوئی الزام ان کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اوپر ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اگر اس نے بعد میں بدلہ لے لیا، صرف شریعت کی حدود میں رہ کے کیا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں کسی قسم کا کوئی تان نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر گالی گلوچ نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا طنز نہیں کیا جائے گا۔ بس قرآن کہہ رہا ہے دیکھو فاولئک ما علیہم من سبیل، کیا معنی لکھا ہے سبیل کا؟ غیر، ہاں ملامت، کوئی الزام نہیں کیا جائے گا، وہ مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ بس اس نے برائی کا بدلہ کیا ہے؟ برائی سے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بعض اوقات ہوتے ہیں نا، میں نے کہا نا صوفی حضرات جو ہوتے ہیں جن کے اوپر زیادہ غلبہ ہوتا ہے، وہ اگلے کو بہت زیادہ ملامت کرنے، تو نے کیوں کیا یہ کام، تو نے کیوں کیا یہ کام؟ بھائی ٹھیک ہے برائی ہوئی ہے، اس نے بدلہ لے لیا برائی کا، قرآن کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی ملامت نہیں ہے، بس چھوڑ دو۔ اب اس نے جب لے جو لیا ہے اپنی برائی کا بدلہ برائی سے، لیکن زیادتی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، بس ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ لہٰذا ایسے کاموں کے اوپر کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑے غالباً تابعی ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ سلف و صالحین جو تھے وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مومنین اپنے آپ کو فساق اور فجار کے آگے ذلیل کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، فرمایا کہ سلف و صالحین اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ مومنین ایمان والے فساق اور فجار کے آگے کیا ہوں؟ ذلیل و خوار ہوں، برے لوگوں کے آگے، اور ان کی جرت بڑھ جائے۔ اس لیے جہاں یہ خطرہ ہو کہ معاف کرنے سے فساق اور فجار کی جرت بڑھ جائے گی تو وہاں بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، وہاں بدلہ لینا ضروری ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں معافی پہ معافی، اگلا بندہ کیا اس کی جرت اور بڑھ رہی ہے، اس کی جرت اور بڑھ رہی ہے، ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا سلف و صالحین اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے کہ معاف کرنے سے اگر ظالم کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے تو ادھر سے وہ کیا کرتے جا رہے ہیں صوفی صاحب، معاف کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں، نہیں، بدلہ لو اس سے جا کے، تاکہ اس کا ظلم کیا ہے اسی جگہ پہ رک جائے، سدے باب ہو جائے بس اس کا، ٹھیک ہے۔ اور معافی کا افضل ہونا جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہے کہ اگر معاف کرنے سے ظالم کا ظلم رک جائے گا اور ظالم اپنے ظلم کے اوپر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اس وقت اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ وہی بات آ گئی نا کہ معافی کی صورت کے اندر ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم کے اوپر کیا ہو جائے؟ شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، اور اس کا ظلم کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا، اور اپنے گزشتہ کیے گئے ظلم کے اوپر وہ شرمندہ ہو جائے گا، اس وقت کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ تو اس صورت میں معافی کیا ہے؟ افضل۔ لیکن اگر ظالم کے ظلم بڑھنے کے اندر خطرہ ہے اس وقت معافی نہیں، اس وقت کیا ہے؟ بدلہ، تاکہ اس کا ظلم، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، ٹھیک ہے، یہی کیا تھی؟ سیرت تھی۔ ہاں، سہیل بن عمر کو کیوں معاف کیا؟ کہ جو ظلم تھا ختم ہو گیا، اور خطیب قریش سے خطیب اسلام بن گئے، شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پا لیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کی خدمت کی، جہاد کیا، قتال کیا اللہ کے راستے میں، مال خرچ کیا، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اور گزشتہ کے اوپر وہ کیا ہو گئے؟ شرمندہ ہو گئے، نادم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی اب آگے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والا من انتصر بعد ظلم فاولئک ما علیہم من سبیل، کہ اگر کوئی بدلہ لے اپنے ظلم کا تو پھر اس کے اوپر کوئی الزام کسی طرح بھی اس کو کوئی ملامت نہ کرے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، سوائے اس کے نہیں کہ الزام، ملامت
اوپر ان لوگوں کے ہے یظلمون الناس جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر. اب آئی ہے وہ بات کہ بدلہ جتنا لینا تھا اتنا نہیں لیا بلکہ زیادتی کی، یا جس نے ابتداءً کسی دوسرے پر ظلم کیا. دو باتیں ہیں، دو باتیں. ایک بات یہ ہے کہ اس سے کسی نے ظلم کیا اور اس نے بدلے کے اندر برابری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ برابری سے بڑھا. وہ جو برابری سے بڑھا یہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم. یا کسی نے ابتداءً کسی کے اوپر ظلم کیا، دونوں چیزیں شامل. اللہ نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اوپر لوگوں کے، الزام ان لوگوں کے اوپر ہے. آگے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور شرارتیں کرتے ہیں وہ زمین میں بغیر الحق، ناحق طور پر. ان لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ الزام ہے. ٹھیک ہے. یبغون کا معنی کیا ہے؟ شرارتیں. آپ کا کیا لکھا ہے؟ سرکشی. شرارت ایک ہی چیز ہے جی. فساد، اللہ کی زمین کے اوپر فساد، شرارتیں، جھگڑے، سب وَيَبْغُونَ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. شیطانی بالکل. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ شرارتیں کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں واسطے ان کے دردناک عذاب ہوگا. کیا ہے دردناک؟ آپ ذرا غور کرو، غور کرو اس کے اوپر. مخلوق خدا کے اوپر ظلم کرنا، ان کی حق تلفیاں کرنا. ظلم کیا چیز ہے؟ گناہ کو کیا کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں میں؟ ہاں، کہ الزام ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو اللہ نے کہا ملامت کرو، ان لوگوں کے اوپر طنز ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہا جاتا ہے کہ چیز کو اس کی مناسب جگہ کے اوپر نہ رکھنا. گناہ بھی اسی چیز کا کام ہے، گناہ بھی اسی چیز کا نام ہے. چیز کو اس کی مناسب جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جاتا ہے جو اس کے لیے غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. 10 روپے آپ نے قرض لیا کسی سے، ٹھیک ہے، بدلے کے اندر آپ کو کتنے دینے ہو گئے؟ 10. آپ کہتے ہو نہیں میں 5 دوں گا. چیز کو اپنی جگہ سے کیا کیا گیا ہے؟ ہٹایا گیا ہے. آپ کے ذمے تھا 10 روپے واپس کرنا، آپ نے 5 کیوں دیے؟ اب یہ کیا ہے؟ ظلم. یہ ہے گناہ. سمجھ آ گئی ہے؟ تو انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اللہ نے فرمایا کہ الزام جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جو کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. اور زمین کے اوپر آئے دن کیا کر رہے ہیں؟ طرح طرح کا فساد کھڑا کر رہے ہیں ناحق طور پر. اچھا عجیب بات ہے، آپ ذرا غور کرو. جو دین کا کام کر رہے ہیں آج زمانے کے اندر ان کو ملامت کیا جاتا ہے. جس کے ٹخنے کے اوپر سے شلوار ہے اس کو کہا جاتا ہے او واہ بیا کدھر آیا مولوی اتنے کی کرنے آ تو. ان کو ملامت کیا جاتا ہے. اور جو پرلے درجے کا بے دین، پرلے درجے کا بے ایمان، پرلے درجے کا گناہ گار، سرکش، اس کو ملامت نہیں کیا، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہی ہے نا. یقین کرو کوئی گانا بجانے والی، گانا گانے والا، طبلہ بجانے والا، قوالی گانے والا، اس کو عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں. یقین کرو. کتنے علماء پاکستان کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، کتنے علماء ہو جاتے ہیں. نہ میڈیا خبر چلاتا ہے، اور اگر خبر پہنچ بھی جاتی ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی مر گیا، کوئی نہیں، اور تھوڑے یا. لیکن اگر کوئی کنجر مر جاتا ہے، گانا گانے والا مر جاتا ہے، او ہو اے خلا نہیں پور ہو سکتا کدی. سمجھ آئیے ہے نا. عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو. اے نہیں اے جے جڑے گلوکار فنکار ہے صدیاں بعد ہی جنم لیندے، یہ کہتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں ان کے. اور پھر ان کی برسیاں منائی جاتی ہیں سالانہ، ہر سال برسی، ہر سال. پھر جب صدی گزرتی ہے پھر کہتے ہیں 100 سال پورے ہو گئے، پھر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کے لیے. عرس منائے جاتے ہیں، استغفر اللہ.
قوالے کرنے والوں کے اوپر، طبلہ بجانے والوں کے اوپر، اور جو فساد فی الارض کر رہے ہیں، جو زمین کے اوپر گناہوں کو عام کر رہے ہیں، تو کیا ہے ان کی عزت ہے۔ ابھی ادھر پوسٹر لگ جائے نا چوک میں، فلانی گانا بجانے والی آ رہی ہے، سارا علاقہ ادھر پہنچ جائے گا، اور کوئی اگر بچتا بھی ہے نا وہ بھی جائے گا، یار دیکھیے تے صحیح ہندا کیا سمجھ آئیے؟ اگر وہ ذہن کے اندر لے جائے، چلو یار بہت ہی دیر نہ کھلواں گے، دیکھیے تے صحیح برائی ہوندی کی لوکی اننا رولا پاندے اتھے ہے ہوندا ہے، کنجر کھانا ہوندا ہے، لیکن دیکھیے تے صحیح ہوندا کیا، وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے ان کی عزت کی نگاہ۔ اور پتہ لگ جائے جی فلانی جگہ میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، تقریر کریں گے، آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ، وہ کوئی نہیں یار ہے گی ہے موبائل اتنے تھوڑے دیکھ لیتے روز، چل بس، عزت نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، نہ حق طور کے اوپر جو زمین میں شرارتیں کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، ان کو ملامت کیا کرو نا، ان کو کہا کرو۔ اور اگر کوئی ملامت کر بھی دیتا ہے کسی کو اس کام کے اوپر آ جائے تو اس کو کہتے یار پھر کی ہویا، زمانہ ٹرینڈ چل پیا، معاشرہ ہے، پھر کیا ہوا، دنیا داری واسطے بڑا کچھ کرنا پیندا، کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا داری پیچھے بڑا کچھ کرنا پیندا، پھر کی ہویا۔ اچھا لوگوں نے یہ جملہ بڑا پکا، اس کو ثواب کی نیت سے یہ زبان سے نکالتے ہیں، دنیا داری پیچھے بڑا کچھ کرنا پیندا، اس جملے کو ذرا تبدیل کرو، یہ نہ کہ دنیا داری کے پیچھے بڑا کچھ کرنا، دنیا داری کے پیچھے کفر بھی کرنا پڑتا ہے، یاد رکھنا، دنیا داری پیچھے اللہ کو ناراض کرنا پڑتا ہے، رسول کو ناراض کرنا۔ اصل جملہ اس طرح ہے، دین داری پیچھے بڑا کچھ کرنا پیندا، دین داری پیچھے پوری دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، جو اس کی زد میں آئے گا دین داری کی، وہ سب کچھ تمہیں تباہ برباد کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول وہی رکھنے پڑیں گے۔ یہ نہیں دنیا داری کے پیچھے بہت کچھ، دین داری کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال جو تھی صحابہ کرام نے قائم کر کے دکھائی ہے، ماں آئی، باپ آیا، رشتہ دار آئے، بہن بھائی آئے، ماموں چچے، جو رستے کے اندر رکاوٹ بنتے گئے انہوں نے چھوڑ دیے، جاؤ ہمیں نہیں ضرورت تمہاری، ہمیں ضرورت ہے تو صرف اللہ کیا اور اس کے رسول کیا، بس جو ان کو ملامت کرتا تھا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں نے ملامت کیا تھا، بیٹا ماں کو چھوڑ کر جائے گا کہاں؟ سعد بن ابی وقاص نے آگے یہ تو نہیں کہا پھر صحابہ اکرام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ ماں ہے، دنیا داری ہے جی کی کریے، یہی ہو سکتا ہے ایک پاسے تانوں بھی رکھ لیے انہوں بھی ماں نو بھی راضی نہ، یہ نہیں کہا، ماں کو جواب دیا کہ ماں جس کا دامن میں نے پکڑا ہے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، تو وہ مجھے اس دن کام آئے گا جس دن تو مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ فرمایا تیری محبت کب تک؟ کہا تیرے جسم کے اندر روحیں کتنی ہیں؟ کہا ایک روح ہے۔ فرمایا تیرے جسم کے اندر 100 روحیں بھی ہوتی نا، ایک ایک روح کر کے جان دے دیتی تو، تب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑتا، تب بھی اسلام نہ چھوڑتا، تب بھی توحید نہ چھوڑتا میں۔ ماں کو ناراض کر لیا، ٹھیک ہے جا جدھر جاتی ہے جا، لیکن اب میں اسلام کے اندر، اسلام کے زیر سایہ رہ کے اب زندگی گزاروں گا۔ ماں سے آگے کوئی رشتہ ہے؟ کوئی نہیں، باقی تو ساری چیزیں بعد میں رہ جاتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ بھائی یاد رکھنا، جب قرآن پاک پڑھنے والوں کے اوپر ملامت شروع ہو جائے نا، سمجھ لو اللہ کی طرف سے قبولیت ہے، ہاں اللہ کی طرف سے قبولیت ہو چکی ہے۔ اور جس کے اوپر ابھی تک تانے شروع نہیں نہ ہوئے، بس وہ سمجھو پہلے جس طرح تھا ابھی بھی وہ اسی طرح ہے، ابھی بھی وہ اسی طرح ہے۔ جس کو دنیا والے اب یہ کہہ رہے ہیں نا یار تو بڑا بدل گیا، تو بڑا بدل، ہن تو ملتا ہی نہیں ہے گا، تیرے تے ہن اور چیز داخل ہوندی جا رہی، تانے ملامت، پھر سمجھو اللہ تعالیٰ کی دربار میں کیا ہے، اللہ اس کا اجر دے گا، تمہیں اجر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک ہے۔ دنیا والے جو مرضی اس کی عزت کرے، لیکن ہمارے ہاں ان کی کوئی عزت نہیں، ہمارے ہاں کیا ہے، دردناک عذاب ہی ملے گا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اب دیکھو یہ بات، اور البتہ وہ انسان جس نے صبر کیا اور بخش دیا،
ان ذالک لمن عزم الامور، بے شک یہ البتہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، آخری اللہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا، یہ ہمت کے کاموں کے اندر میں سے ایک کام ہے۔ برائی کی رخصت دے دی، چلو جو تمہارے ساتھ برائی ہوئی ہے برائی کا بدلہ لیکن صبر کیا اس کے اوپر، صبر اسی کا تو بدلہ ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد کھڑی ہی صبر کے اوپر ہے۔ صبر کیا اور بخش دیا، معاف کر دیا، بے شک یہ کیا ہے؟ عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور یہ جو صفت تھی یہ انبیاء کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ انبیاء کے اندر نوح علیہ السلام کو دیکھو، 950 سال تبلیغ کی ہے، صبر کیا، معاف کرتے رہے۔ 950 سال تک صبر کرنا، سچی بات بتانا، یہاں پہ صبح سے شام تک صبر نہیں ہوتا، ایک لمحہ نہیں ہوتا، ایک گھنٹہ نہیں ہوتا، اور 950 سال وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ کتنا ستایا ہوگا مشرکین نے، رشتہ داروں نے، اپنوں نے، بیگانوں نے، کتنا ستایا ہوگا، اور ایک بستی کے اندر رہ رہے ہیں، اور اسی بستی کے اندر 950 سال تک کتنے ظلم و ستم برداشت کیے اور معاف کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی زینب، زینب نام تھا، ہجرت کر لی مسلمانوں نے، اس کا نکاح ہوا تھا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر کے اندر وہ قید ہو گیا، یعنی آپ کا داماد غزوہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھا۔ اس کو اس شرط پر چھٹکارا حاصل ہوا، خلاصی دی، تو جا کے واپس میری بیٹی کو مدینے بھیج۔ جب بیٹی مدینے آنے لگی، رستے میں ایک کافر تھا حبار بن اسود، اس نے نیزہ مارا، حاملہ تھی، حاملہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی زخم سے ان کی شہادت ہو گئی۔ اب کسی کو پتہ ہے یہ پہلی بیٹی جو ہے یہ اسی زخم کی وجہ سے شہید ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حبار بن جو اسود تھا، فتح مکہ کے موقع پر یہ بھی مسلمان ہوا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے میری بیٹی کا قاتل ہے، جا تجھے بھی آج میں معاف کرتا ہوں۔ واقعی ان ذالک لمن عزم الامور، صبر کیا اور معاف کیا، یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، یہ حاضری دے دیں جی۔